الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین فترى الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين صدق الله العظيم۔ پچھلی آیتوں میں بنی اسرائیل نے اللہ کے مقابلے میں جو قوانین توریت کے اندر تھے اس کے مقابلے میں اپنے قوانین بنانے شروع کر دیے، اس کا ذکر آ رہا تھا۔ اور میں نے پچھلے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو خطاب اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل سے ہے، یہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے ہے جیسے ہر ملک کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جو اوپر کے سرکردہ لوگ حکومت چلا رہے ہوتے ہیں، اس میں ججز بھی ہوتے ہیں، اس میں فوجی حکمران بھی ہوتے ہیں، اور اس میں بیوروکریٹ بھی ہوتے ہیں، جو ریاست کو چلا رہے ہوتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو بنی اسرائیل کے سرکردہ لوگ تھے، جو یہود کو ہیڈ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ تم جو سرکشی کر رہے ہو اور اللہ کے مقابلے میں اپنے قانون بنا رہے ہو، یہ جو ہے یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت جو ہے وہ یہاں پہ نازل فرمائی ہے، اس کا تعلق بھی انہی لوگوں سے ہے جو سرکردہ لوگ ہیں۔ اور اس وقت کے وہ لوگ جو یہود اور نصارہ میں ٹاپ کے لوگ تھے، اور مسلمانوں کے اندر وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلامی ریاست بنا رہے تھے، ان سے یہ خطاب ہے۔ دراصل ویسے تو پوری امت کے لیے یہ ایک عمومی عام خطاب ہے، لیکن خاص ان لوگوں سے مراد ہے جو اسلامی ریاست بنا رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کے مقابلے پہ جو یہود و نصارہ کے سرکردہ لوگ تھے، وہ ان کے بارے میں یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہیں بناؤ۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ریاست کے اندر جو ملک کی قوانین ہوتے ہیں، جو ملک چلانے کے باہم مشورے ہوتے ہیں، وہ سیکریٹ ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو پبلکلی کیا جاتا ہے، ہر ایک کو بتایا نہیں جاتا۔ وہ جو اوپر کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس نظام کو چلانے کے لیے آپس میں مشورے کرتے ہیں، جیسے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اس میں ججز بھی ہیں اور بیوروکریٹ بھی ہیں، فوجی بھی ہیں۔ تو اب چونکہ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایک اسلامی ریاست تشکیل پا رہی تھی، تو وہ لوگ کہ جو یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے، ان کی دوستیاں بھی تھیں۔ اچھا، کچھ منافقین بھی تھے جو اس میں تھے کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی اسلام جو ہے وہ کس کروٹ کے اوپر آتا ہے، آیا اس کا غلبہ ساری دنیا میں ہوتا ہے یا یہ ایک جگہ جا کے رک جاتا ہے۔ تو وہ اس میں تھے کہ جہاں جس کا پلہ بھاری ہوگا ہم اس کے ساتھ جو ہے شامل ہو جائیں گے۔ تو لہذا اب یہ جو عمل تھا، اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو عمل کیا ہے وہ ہے تطہیر کا عمل۔ ایمان والوں کو الگ کر دیا اس آیت کے ذریعے سے، منافقین کو الگ کر دیا، اور منکرین کافروں کو الگ کر دیا۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ الگ کر رہا ہے تاکہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو عذاب کا فیصلہ کرے گا، دنیا میں عذاب کا فیصلہ کرے گا، اس میں سب کے اندر تفریق ہو جائے، جس کے اوپر عذاب آ رہا ہے وہ الگ ہو جائے،
اور جس کو بچانا ہے وہ الگ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ ان کے ساتھ جو ہے اپنی دوستیاں نہیں رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولیاء و بعضهم اولیاء و بعض، ان میں بعض جو ہے وہ بعض کے دوست ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان قبول کر چکے ہیں ظاہراً، لیکن وہ ان کے ساتھ دوستی رکھے ہوئے ہیں جو ان کے یہود اور نصارہ کے سرکردہ لوگ ہیں۔ تو لہذا یہ جو تمہارے راز ہے یہ سب وہاں پہ چلے جائیں گے، اس کو الگ کر دیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور اگر کوئی اس کے بعد بھی ان سے تعلقات رکھے گا تو پھر اس کا شمار جو ہے انہی لوگوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، یعنی جو جانتے بوجھتے اسلام کو نقصان پہنچائے گا اور ان لوگوں کا ساتھ دے گا جو اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ رعایت نہیں کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے ہوں گے کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ مخالفین ہی کے درمیان آنا جانا لگائے ہوئے ہیں۔ وہ تو صاف کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں مصیبت کا دائرہ ہم پر تنگ نہ ہو جائے۔ بعض لوگ یہ اسلام کے متعلق یہ رائے رکھتے تھے کہ ابھی ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہو کہ کل ان کا غلبہ نہ ہو اور یہ جو ہے اقتدار میں نہ ہو تو وہ لوگ ہم سے ناراض ہو جائے جن کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں، تو وہ ان سے بگاڑنا بھی نہیں چاہتے تھے اور یہاں پہ بھی جو ہے ایمان وہ ظاہر کرنا چاہتے تھے، یعنی دونوں جگہ انہوں نے اپنے قدم رکھے ہوئے تھے۔ ان سے ڈرتے تھے یہود و نصارہ سے، اور یہاں اس کو سمجھتے تھے کہ یہ حق ہے، لیکن کھل کر وہ سامنے نہیں آ رہے تھے۔ مگر جب اللہ تمہیں جنگ میں واضح کامیابی بخشے گا اور اپنی طرف سے کوئی اور خاص بات دکھائے گا، تب یہ لوگ اس نفاق پر جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں بہت شرمندہ ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اب ہم جو یہ الگ الگ کر رہے ہیں ایمان والے اور کفر والے، اب اس کے بعد جب سب کھل کے سامنے آ جائیں گے تو جو منافقت کر رہے تھے پھر ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے ارے یہ تو وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام پہ بڑی بڑی قسمیں کھا کے یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن کیا ہوگا؟ وہ وہاں پہنچ چکے ہوں گے، یعنی اسلام کو چھوڑ کے یہود اور نصارہ کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو پھر ایمان والے ان کو دیکھیں گے کہ یار یہ تو کہتے تھے ہم مسلمان ہو گئے اور آج یہ ان کے ساتھ ہے۔ ان کے سارے اعمال جو ہے اکارت چلے جائیں گے اور وہ ناکام و نامراد ہو کر رہ جائیں گے۔ اصل میں بات یہی ہوتی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ حق بات کیا ہے اور اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا جو ہے وہ رہنمائی دے رہا ہے، اس کے اوپر چلنا چاہیے۔ کسی سے ڈرنا یا کسی کے ساتھ مصلحت سے کام لینا یہ جو ہے یہی نفاق ہے اور یہی منافقت ہے۔ تو وہ لوگ جو تھے منافقین وہ اسلام کے دائرے کے اندر آ کے نقصان پہنچا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب ہم ان کا فیصلہ کر دیں گے اور پھر جو سامنے آئے گا تو پھر ان کو شرمندگی اور ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو صحیح معنی میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ قرآن کریم کے صدقے میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا و تندرستی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔